نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارا عنوان گفتگو ہوگا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و طہارت کیا ہے، اور اس حوالے سے بدبخت و بد نصیب ڈاکٹر اشرف آصف کی ناپاک جسارت کیا ہے۔ معزز ناظرین، آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس مختصر نشست میں فقیر اپنی گفتگو کو 4 نکات پر مرتکز رکھے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ آیت تطہیر کا مصداق کامل کون ہے۔ دوسرا بنیادی پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سیدہ پاک کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے۔ تیسرا اور انتہائی اہم نقطہ یہ ہوگا کہ لیذھب عنکم الرجس کی وسعتیں کیا ہیں، اور چوتھا فیصلہ کن مرحلہ یہ ہوگا کہ یطہرکم تطہیرا کی خوبصورت بندش میں حسنین کی امی جان کی عزتیں کیا ہیں۔ آئیے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا کامل ترین مصداق کون ہے۔ تو اس حوالے سے بغیر کسی شک و شبہ کے 1400 سالہ اسلامی معلومات کی روشنی میں یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آیت تطہیر کا کامل ترین مصداق اگر تلاش کرنا ہو، ڈھونڈنا ہو، تو وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیدہ کا اس آیت کا کامل ترین مصداق ہونا یہ محض کسی کی محبت کا اظہار نہیں، محض کسی کی عقیدت کا اظہار نہیں، بلکہ آپ کا اس شرف پر، اس عزت اور اس عظمت پر فائز ہونا یہ آقا کریم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور مدینے والے آقا کے بے مثل فرامین سے بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی ہی کتب تفسیر و حدیث میں یہ حقیقت موجود ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ اتری تو آقا کریم 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، بلکہ 6 ماہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم روزانہ صبح کے وقت کانا یمر بباب فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر جاتے، وہاں جا کے اس آیہ مبارکہ کی خود تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس کے بعد گھر والوں کو مخاطب کر کے سلام کہتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، تم پر سلامتی ہو اے اہل بیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 مہینے کا لگاتار عمل جناب زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس آیت کو پڑھنا اور پھر اہل بیت کے طور پہ اسی گھر والوں کو مخاطب کرنا، یہ واضح کر گیا کہ بلا شبہ افراد اور بھی شامل ہیں، لیکن کامل ترین مصداق اور اول مصداق
اس آیہ مبارکہ کا سیدہ فاطمہ زہرا، اور پھر صرف عمل سرکار ہی نہیں، قول سرکار کے حوالے سے بھی تبری پڑھیے، در منصور پڑھیے، ابن کثیر پڑھیے، ان اعلیٰ ترین درجے کے مفسرین نے 2-4 روایات نہیں بلکہ کم سے کم 15 اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی، ان مفسرین نے 15 سے زیادہ روایات آقا کریم کے فرامین احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد سیدہ زہرا اور سیدہ زہرا کا خاندان عالی۔ تو اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی، پہلا نقطہ ہمارے ذہن میں آ گیا کہ بلا شبہ اور افراد بھی شریک ہیں، لیکن سب سے پہلی ہستی جس کو یہ تاج، یہ امتیاز نصیب ہوا ہے، جو مصداق اول ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی ہستی ہیں۔ اب اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس کے لفظوں کی خیرات لیتے ہوئے اگلا نقطہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالی کچھ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ رکھ رہا ہے، کچھ لوگوں کی حفاظت اپنی ذمہ داری قرار دے رہا ہے۔ اب سیدہ زہرا چونکہ مصداق اول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم جن لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا رہا ہے، ان میں سے کامل ترین اور مصداق اول سیدہ فاطمہ زہرا۔ اب یہاں پر جو بات کرنے والی ہے نہایت اہم اور ضروری ہے، جب یہ بات کلیئر ہو گئی، یرید اللہ کا لفظ بھی یہی اعلان کر رہا ہے، لیذہب عنکم کا لفظ بھی یہی اعلان کر رہا ہے، ویطہرکم کا لفظ بھی یہی اعلان کر رہا ہے کہ سیدہ کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اٹھائی ہے۔ اب جو مقام سوچنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سیدہ کی حفاظت کی ذمہ داری خدا پر ہے تو یہ اصول ہے، بڑی نیچرل بات ہے، اس کے لیے کسی بہت بڑی تحقیق کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذمہ داری میں نقص اس وقت پڑتا ہے جب ذمہ دار میں کوئی نقص ہو، یعنی وہ چیز جو کسی کی حفاظت میں ہو، اس میں نقص تب پڑتا ہے جب حفاظت کرنے والے میں نقص ہو۔ اب یہاں کلیئر ہو گیا کہ حفاظت ہونی ہے سیدہ کائنات کی، اور حفاظت کرنے والا ہے رب ذوالجلال۔ اب ذمہ داری میں نقص تب پیدا ہوگا جب ذمہ دار میں نقص ہوگا۔ اب اس بات میں تو کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ ذات خدا بندی میں نہ کوئی نقص ہو سکتا ہے، نہ کوئی عیب ہو سکتا ہے، نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ یہی بنیادی نقطہ ہے سمجھنے والا کہ سیدہ زہرا کی جب حفاظت پروردگار کے ذمے ہے تو سیدہ میں تو نقص تب آ سکتا ہے، کوئی کمی تب آ سکتی ہے، کوئی کجی تب آ سکتی ہے جب پروردگار میں معاذ اللہ کوئی کمی ہو۔ تو چونکہ پروردگار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یرید اللہ سے لے کے ویطہرکم تطہیرا تک یہ سارے جملے اعلان اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ جب پروردگار یعنی حفاظت کرنے والے ذمہ دار میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، تو سیدہ کائنات جن کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے، ان کے کردار میں، ان کے کسی لمحے میں، ان کے کسی عمل میں، ان کے کسی سوچ میں، کسی فکر میں، کس انداز میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ اب آج کل لوگ کہتے ہیں، جو سینیریو چل رہا ہے، جناب وہ بھی عالم دین ہیں، ان کی عزت کا خیال کریں، وہ بھی علم والے ہیں، ان کی عزت کا خیال کریں۔ یقیناً عالم دین کی عزت کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ دین کے شاعر میں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص عالم کہلوانے کا حقدار ہی نہیں ہے، عالم دین کہلوانے کا بہرحال حقدار نہیں ہے جسے حضور کی نسبتوں کا حیا کرنا نہ آتا ہو۔ وہ اسی گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لا دی گئی ہوں۔ اور دوسری بات کہ بفرض محال اگر کہہ بھی دیا جائے کہ وہ عالم ہے، تو پھر بھی بات یہاں سوچنے والی یہ ہے کہ ایک طرف عزت علماء ہے، مقابلے میں عزت زہرا بھی ہے، اور صرف عزت زہرا نہیں، عزت خدا بھی ہے۔ کیا بات؟ تو اب میں پوچھنا چاہوں گا ارباب بصیرت سے کہ اب جب مقابلے میں عزت زہرا بھی ہو اور عزت خدا بھی ہو، تو مجھے مشورہ دیں، میں پھر عزت علماء کی طرف جاؤں گا یا عزت زہرا اور عزت خدا کی طرف؟ آگے چلیے۔
تیسرا بنیادی پوائنٹ جو ہم نے کہا تھا، اختصار کے ساتھ چونکہ بات جاری ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اہل بیت اطہار سے رجس کو دور فرمایا۔ اللہ کا ارادہ اور عمل ایک ہوتا ہے، اس لیے مفہوم آیت کا عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ رجس کیا ہے، اس کے حوالے سے بنیادی بات یاد رکھیں کہ لغت والوں نے جو بنیادی معنی رجس کے لکھے ہیں بہت سے ہیں، میں صرف 2 کی طرف اشارہ کروں گا اور بات کو منزل کی طرف لے جاؤں گا۔ رجس کا لغوی معنی علامہ فیروز آبادی نے جو کیا ہے وہ ہے لڑکھڑانا۔ اب لڑکھڑانا بڑا سادہ سا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو، وہاں تھوڑا سا کانپے، تھوڑا سا ہلے، اور وہ راستہ بدلے نہ گرے، بلکہ تھوڑا سا ہل کے کانپ کے وہیں پہ کھڑا ہو، اسے لڑکھڑاہٹ کہتے ہیں۔ جو راستہ بدل جائے اسے لڑکھڑانا نہیں کہتے، جو گر جائے اسے لڑکھڑانا نہیں کہتے۔ گرنا اور معنی میں ہے، راستہ بدل جانا اور معنی میں۔ لڑکھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کانپے ضرور لیکن ہے وہیں پہ کھڑا۔ اب رجس کا معنی ہو گیا لڑکھڑانا، تو لڑکھڑانا کس مفہوم میں؟ تو علماء لغت نے لکھا کہ 3 قسم کا لڑکھڑانا ضرور اس میں آتا ہے۔ ایک ہے کہ اس کی طبیعت میں لڑکھڑاہٹ آئے، ایک ہے کہ شریعت کے حوالے سے کوئی لڑکھڑاہٹ آئے، اور ایک ہے کہ اس کی سوچ اور ذہنیت کے حوالے سے کوئی لڑکھڑاہٹ آئے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ کریں تو کتنا حسن آ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، یہ جو میرے رسول کی شہزادی ہے اس کی طرف خطا منسوب کرنا یا کوئی ایسا جملہ منسوب کرنا جو اس کی شان سے بہت نیچے ہے، بہت تحت ہے، وہ تو بعد کی بات ہے۔ مالک فرما رہا ہے کہ یہ میرے رسول کی وہ شہزادی ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ جس کی نہ طبیعت میں کوئی لڑکھڑاہٹ آ سکتی ہے، نہ ہی شریعت کے حوالے سے اس میں کوئی لڑکھڑاہٹ آ سکتی ہے، اور تو اور اس کی نہ فکر میں کوئی لڑکھڑاہٹ آ سکتی ہے، نہ کوئی سوچ میں لڑکھڑاہٹ آ سکتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو علماء لغت اور علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ ہے خلاف اولا، یعنی کم بہترین، اعلیٰ درجے سے تھوڑا سا نیچے۔ یعنی رب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے رسول کی شہزادی کو کم بہترین سے بھی محفوظ کر دیا ہے، یعنی اس کا ہر عمل، ہر لمحہ، ہر گوشہ اچھا، بہتر اور کم بہترین بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہر لمحہ اعلیٰ ترین، عرفہ ترین، اور اس کی ہر سوچ کو اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین بنا دیا ہے۔ تو اب ذرا ذہن میں ان معنی کو رکھیں اور رزلٹ سوچیں کہ رزلٹ کیا بنتا ہے۔ سیدہ کی طہارت کا کون سا معیار اور عفت کا کون سا معیار میرے رب نے مقرر کر دیا ہے کہ حسنین کی امی جان تو وہ کام بھی نہیں کر سکتی جو صرف اچھا ہو یا صرف بہتر ہو، بلکہ حسنین کی امی کرتی وہ ہیں، سوچتی وہ ہیں جو سپرلیٹو ڈگری ہو، یعنی اعلیٰ ترین سوچ بھی سیدہ زہرا کے پاس ہے اور اعلیٰ ترین عمل بھی سیدہ زہرا کے پاس ہے۔ اب اگلے فکرے پر جانے سے پہلے صرف ایک ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو رجس سے دور کیا ہے سیدہ زہرا کی ذات کو اور اہل بیت اطہار کو، یہ مخلوق نے نہیں کیا، خالق نے کیا ہے، اور خالق کے کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یعنی جب اللہ نے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار سے رجس کو، خلاف اولا کو، لڑکھڑاہٹ کو، شک شبے کو، کمی کمزوری کو، نقص اور عیب کو صرف دور نہیں کیا بلکہ بے حد دور کر دیا ہے۔ اور بے حد دور کرنے کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر صرف دور کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور تو ہے لیکن وہ بھی وہی ہے، دوسرا بھی وہی ہے، لیکن جب بے حد دور کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک ہوگا وہاں دوسرے کا تصور بھی نہیں پایا جائے گا۔ اب ذرا ساری آیت کو سمجھے تو مطلب کیا بنے گا کہ رب فرما رہا ہے کہ جہاں طبیعت کی لڑکھڑاہٹ ہوگی وہاں رسول کی شہزادی زہرا نہیں ہوگی، جہاں زہرا ہوگی وہاں طبیعت کی لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی، جہاں شریعت سے لڑکھڑاہٹ ہوگی وہاں زہرا نہیں ہوگی، اور جہاں زہرا ہوگی وہاں شریعت سے لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی، اور جہاں فکر اور سوچ کی لڑکھڑاہٹ ہوگی وہاں زہرا نہیں ہوگی،
اور جہاں جناب زہرا ہوگی وہاں فکر اور سوچ میں بھی لڑکھڑاہٹ نہیں ہو سکتی. تو اب یہ بات جب نص سے قطعی کلیئر کر رہی ہے تو ایک بندہ 2-4 کتابیں مطالعہ میں لا کے سیدہ زہرا کی ذات کے ساتھ لفظ خطا کو منسوب کرے، سوائے بدبختی، بد نصیبی اور بے عقلی کے اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اگلے جملے چوتھے پر جائیں اور بات کی تکمیل کر دیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ فرما رہا ہے اے نبی کے گھر والوں میں نے تمہیں ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. اب جس کام کا حق ایک اچھا قابل شخص بھی ادا کرے وہ بھی کمال کا ہوتا ہے، تو جس کام کا حق رب ادا کر رہا ہو اس کے کمال کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایسے پاک کر دیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی چونو چرا کوئی گنجائش باقی ہی نہیں چھوڑی. جب رب کہتا ہے میں نے تمہاری طہارت میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تو کوئی ملا، کوئی بد نصیب خطیب، کوئی بد نصیب اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہلانے والا یا ڈاکٹر کہلانے والا وہ گنجائش کیسے تلاش کر رہا ہے؟ جی یہ ہو سکتا ہے، جی یہ نہیں ہو سکتا، اتنا کہنے سے طہارت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا کہنے سے عفت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تطہیرہ کی قید قیامت تک کے لیے واضح کر رہی ہے. گنجائش والی جگہیں اور ہیں. اللہ نے زہرا پاک کو جو طہارت اور عفت عطا فرمائی ہے وہاں گنجائش کی جگہ ہی نہیں چھوڑی، وہاں حق ادا کر دیا، حد کر دی. اور حد کے حوالے سے میں اور کچھ بھی نہ کہوں تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ دوں گا کہ حد سیدہ زہرا کی طہارت کی اور سیدہ زہرا کی عفت و طہارت کی سمجھنی ہو تو یوں کر کے سمجھ لو کہ جس طرح آقا کریم کی ذات کے لیے ایک حد ہے کہ حضور خدا نہیں ہے، خدا کے بعد جتنی عزتیں جتنی عظمتیں آپ کہہ لو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے اونچی رہے گی، آپ کا کہنا نیچا رہے گا. بالکل اسی طرح جس طرح حضور کے لیے حد یہ ہے کہ حضور خدا نہیں ہے، سیدہ کی طہارت و عزت و عظمت و بلندی کے لیے بھی ایک ہی حد ہے کہ وہ نبیہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبیہ نہیں ہے. اس کے بعد جو بھی عفت، جو بھی طہارت، جو بھی عزت، جو بھی پاکیزگی کہتے جاؤ گے تمہارا کہنا وہ نیچا رہے گا. سیدہ کی عزت و عظمت جو ہے وہ اونچی رہے گی، بلند تر رہے گی. بس یہی ایک حد ہے سیدہ زہرا کی، اس کے علاوہ کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بے مثل طہارت کا مقام جناب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا ہے. اور میرا یہ دعوت فکر ہے کہ جو انداز اور جو اسلوب اللہ نے اہل بیت اطہار کی طہارت اور پاکیزگی کی بیان کے لیے استعمال فرمایا ہے شاید ہی قرآن میں کسی اور کے لیے اتنی خوبصورت بندشیں باندھ کے رب نے رکھا ہو یہ انداز کہ ان نما کی قید بھی ہو، یرید اللہ کا حسن بھی ہو، لیذہب عنکم الرجس کی بندش بھی ہو، ویطہرکم کا تاج بھی ہو، تطہیرہ کا تاج بھی ہو. بڑی شان ہے نا جناب مریم سلام اللہ علیہا کی، لیکن استفا کے وطہرہ کے وصطفا کے بس بات ختم ہو گئی. لیکن جہاں انما کا اپنا حسن، یرید اللہ کا اپنا حسن، لیذہب عنکم کی اپنی خوبصورتی، لیذہب عنکم الرجس کی اپنی وسعت، ویطہرکم کی اپنی وسعت اور تطہیرہ کی اپنی وسعت. بات ختم کریں صرف اتنا یاد رکھیں کہ طہارت سیدہ کے لیے، عزت سیدہ کے لیے، عفت و عصمت سیدہ کے لیے صرف ایک جملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نبیہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے جو ان کو حفاظت کا احسار عطا کیا ہے وہ ایسا ہے کہ کسی قسم کا کوئی خلاف اولا لفظ ان کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا. اس باغ پہ توحید کا پہرا نہ ہو کیوں کر جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو. اس شخص کے رتبے کی بلندی کو نہ ماپو جس شخص کے مانگنے والوں میں علی. دعا رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص اہل بیت اطہار کی محبت و مودت سے لبریز فرمائے. آخر میں تحریک حسینیت پاکستان اور خانقاہ علیہ مشہدیہ حسین آباد شریف کی طرف سے میں حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جن افراد کی طرف سے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سیدہ کی شان کے لیے نازیبا ہیں اور پھر وہ اس بات پر بضد ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ قرار واقعی سزا جو ہے
وہ انہیں دی جائے، اور کسی صورت میں ایسے معاملات میں نرمی نہ برتی جائے، کیونکہ یہ کوئی ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی پلاننگ نظر آ رہی ہے، جو ملت کے خلاف بھی ہے، ہماری یگانگت کے خلاف بھی ہے، اور ملک پاکستان کے امن کے خلاف بھی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب